ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کچھ دکھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ شبہ کا ازالہ بھیجا ہے اور شاید ریلیونٹ بھی ہو کچھ لوگوں کی زندگیوں سے، اور وہ اس طرح ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس لیے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ان کے برے حالات باوجود عبادت اور دعاؤں کے تبدیل نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے اور ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، جبکہ ہم نے کہاں کہاں دعائیں نہیں کیں، کیا حج کیا عمرہ، وہاں جا کر بھی ہم نے بہت دعائیں کیں، تو ان کو دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے حالات برے رہنے کی وجہ سے، ساری زندگیاں ان کی اسی تگ و دود میں گزرنے کی وجہ سے وہ لوگ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ جیسے شاید اللہ پاک موجود ہی نہیں ہے، اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ ہوتا تو جس طریقے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں یا جو ہماری ضروریات ہیں وہ ضرور ان کو پوری کرتا، کیونکہ وہ پوری نہیں ہو رہی اور نہیں ہوتی تو وہ بدظن ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں شاید، وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ تو کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا یہ تو بڑے ایتھیزم اختیار کرنے کی یہ ٹول مل گئی ان کو جی کہ بھی اللہ ہے نہیں کیونکہ ہماری سنتا نہیں۔ جی تو کیا پوری دنیا کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اگر پوری دنیا کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ان کی بات جو پھر بھی سینس کرے گی کہ ہاں یار پوری دنیا کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، جی اس کا مطلب کوئی ہے ہی نہیں ضرورت پوری کرنے والا، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، بہت دنیا کی دعائیں قبول ہوتی، میری آپ کی قبول ہوتی ہیں یقیناً اور لاکھوں قبول ہوتی ہیں۔ جی تو ان کے قبول ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ ہے، کہ جس سے قبول کی ہیں، اس کی قبول نہیں کی تو اس نے کہا کہ اللہ نہیں ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہوگی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، کیونکہ ہماری تو قبول کی تو ہم تو کہیں کہ اللہ ہے، اور آپ کی قبول نہیں کہ آپ نے کہا اللہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ انکار آپ کا جو ہے یہ اللہ کے وجود ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، یہ اس پر آپ کا انکار نہیں ہے۔ اللہ کا وجود تو ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ میری قبول ہو رہی ہیں، کیونکہ بہت دنیا کی قبول ہو رہی ہے، ان کی سن رہا ہے وہ ہے، اس کا مطلب اللہ کا وجود تو ہے۔ تو آپ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، آپ وجود کا انکار پھر آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ دعائیں نہ سننا یہ اللہ کے عدم وجود کی اگر دلیل ہے کہ اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا، تو دعائیں جن کی قبول ہوتی ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا وجود ہے، کہ اللہ سنتا ہے۔ تو آپ کا انکار تو عدم نفع کا ہے کہ اللہ کا وجود تو ہے لیکن ہمیں اس سے نفع نہیں پہنچ رہا، ہم جو مانگ رہے وہ مل نہیں رہا۔ تو آپ نفع کی نفی کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے بینیفٹ نہیں ہو رہا لیکن اللہ کا موجود تو ہے۔ تو آپ ایتھیسٹ بننے کا تو جواز نہیں بنتا آپ کو۔ ایتھیسٹ تو کہتے ہیں اس کو کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، تو وجود تو ثابت ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ اور لوگوں کی سن رہا ہے، وہ آپ کی نہیں سن رہا، اس کا مطلب آپ کو بینیفٹ نہیں مل رہا اللہ کی ذات سے۔ تو نفع کی نفی ہے کہ نفع نہیں ہو رہا آپ کو، اور وہ آپ کا ایک عقیدہ بن گیا کہ ایک بلیف بن گیا کہ مجھے نفع نہیں ہو رہا اس ذات سے، لہٰذا وجود کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسے کہ فقیر گلی میں سے گزرتا جا رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، کسی نے دروازہ کھول کے لپ ڈال دی آٹے کی، دوسرے دروازے کو بجائے اللہ کے نام پہ دے دو، اس نے دروازے نہیں کھولا، اب وہ کہا کہ یار اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا اس کی بیوقوفی ہے، اس کو کیا پتا اندر بیٹھا وہ تجھے دینا ہی نہیں چاہتا۔ پھر تیسرے اس نے لب دے دی، اب وہ گلی میں سے یہ کہے گا کہ یار 4 گھروں کے اندر بندے ہیں، 5 میں کوئی بھی نہیں ہے، بھئی ہے لیکن تجھے دینا نہیں چاہتا، کیونکہ مالک اس کی مرضی ہے۔ لیکن وہ فقیر انکار نہیں کرتا کہ اس گھروں میں لوگ نہیں ہیں، وہ یہ کہا کہ یار ہے لیکن اسے دیا نہیں، مجھے اس سے بینیفٹ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو آپ بھی یہ بات کہیں کہ اللہ کا وجود تو ہے لیکن ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے، مجھے بینیفٹ نہیں ہو رہا، مجھے وہ دے نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ آپ کو رکھنا چاہیے، لہٰذا آپ کو ایتھیسٹ بننے کا جواز نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ مخلوق کے درمیان میں دینے لینے کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب ایک بادشاہ جب کسی رعایا کو دیتا اس دینے کا اپنا انداز ہوتا ہے، ایک فقیر کسی کو دیتا اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، باپ جب دیتا ہے اولاد کو اس کے دینے کا انداز الگ ہوتا ہے، ایسے ہی اب شوہر بیوی کو جب دیتا کچھ اس کا انداز الگ ہوتا ہے، بھائی بھائی کو دیتا اس کا انداز الگ ہوتا ہے، دوست کو، تو ہر ایک کی مخلوق میں ہی اپنے اپنے الگ الگ انداز ہے دینے کے۔ ایون ہے کہ انسانوں کے اندر رشتے بدل جائیں تو رشتے بدلنے میں اس چیز کے دینے کا انداز بدل جاتا ہے، تو یہاں خالق و مخلوق کے دینے کے انداز نہیں بدلیں گے، وہ تو خالق ہے، اس کے دینے کا انداز الگ ہے۔ آپ کو اس انداز جو اس کے دینے کا وہ سمجھنا چاہیے پہلے
کہ یار اللہ دیتا اس دینے کے انداز کیا ہوتے ہیں، وہ انداز آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے. گویا کہ اسی کو معرفت کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کی پہلے آپ معرفت تو حاصل کریں. جس کے رسول اخلاص اتری، قل، اے پیغمبر ان کو کہہ دو، وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. یہ بلیو رکھو بے نیاز ہے، جب مانگو تمہیں دے دے گا؟ نہیں، وہ اس کی مرضی ہے، دینا چاہے دے دے، کسی کو بغیر مانگے دے دے، کسی کو مانگنے پر نہ دے. اس کی صمدیت پر ایمان رکھو پہلے. یہ نہیں کہ آپ میں نے مانگا تو مجھے دے دے، تو آپ نے اللہ کو تو مجبور کر دیا. ہر مانگنے والے کو دے لازمی اس کے منشا کے مطابق، کہ میں نے $100 مانگے، $100 ہی آنے چاہیے. تو آپ نے تو اللہ کو مجبور کر لیا، تو خدا آپ ہو گئے، وہ نہ ہوا. آپ اپنی مرضی کے مطابق چاہ رہے ہیں نا، یعنی اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ غلط. آپ کو کا کام مانگنا ہے. اب وہ کس انداز سے دیتا ہے، وہ انداز نبی نے بتا دیا کہ اللہ کے دینے کا انداز ڈیفرنٹ ہے. بس اوقات اللہ وہی دے دیتا جو تم نے مانگا. تم نے کہا یا اللہ مجھے فلاں نوکری دے دے، اللہ نے وہ نوکری کا لیٹر مل گیا، آپ یا شکر ہے مجھے مل گیا. ہمارا ستیجے سے اسی کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے سن لی. لیکن نبی فرماتے نہیں، بس اوقات اللہ اس سے بہتر دیتا ہے. وہ نہیں دیتا، اس سے بہتر آپ کو عطا کرتا ہے. اور بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس مانگنے کے نتیجے میں کوئی ایسی بلائیں آنی تھی، اللہ اس مانگنے کے نتیجے میں بلائیں ہٹا دیتا آپ سے. آپ پر آفت آنی تھی، موت آنی تھی، ہلاکت آنی تھی، اللہ بلائیں ہٹا دیتا ہے. وہ نفع تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ بلائیں کتنی ہٹا دی. اور فرمایا کہ چوتھا طریقہ اللہ کا دینے کا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں جب نہیں دیتا نا، تو اللہ کے اصل تو آخرت ہے. دنیا کی تو بظاہر کوئی قیمت نہیں. وہ یہ سوچتا ہے یہ بندہ ایسا، اس کا بینیفٹ وہاں کام آئے گا اس کو، یا نہیں. دنیا میں ابا بعض دفعہ اولاد کو سفر پہ بھیجتا ہے نا، کہتے ہیں بیٹا یہ $100 رکھ لو، اس کو خرچ نہیں کرنا. آپ وہاں جب پہنچ جائیں نا امریکہ میں، وہاں آپ کو کام آئیں گے، کیونکہ وہاں فوری آپ کو ٹیکسی چاہیے ہوگی، تو آپ کے کیش نہیں ہوگا. ٹریول چیکس آپ کہاں لے کے پھریں گے؟ یہ کیش $100 رکھو. وہ کہتا پورے سفر میں خرچ نہ کرو، وہاں کرو. تو ابا کو پتا امریکہ میں اتر کے ڈالر چاہیے کیش اس کو فوراً، تو ٹیکسی روکے گا، منزل پہ پہنچے گا. اسا ربا بھی سوچ رہا ہے یار اس بندے کی جو سچویشن ہے، یہ دنیا ایک سفر کا ایک راستہ، مسافر خانہ ہے، یہاں اس کو کام نہیں آئے گا، یہ آخرت میں جب آئے گا نا وہاں اس کے کام کی چیز ہے یہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے بینیفٹ آگے رکھ لو. تو نبی نے فرمایا چوتھا نفع یہ کہ اللہ آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. وہاں اس کو بینیفٹ، دنیا تو اس کی نکل جانی، کیونکہ اس کا مقدر اللہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس کو میں نے بہت دے رکھا ہے، انف ہے، یہ خام کا ایکسٹرا مانگ رہا ہے، یہ بھی ضائع ہو جائے گا، اس کو آخرت کے لیے میں رکھ لیتا ہوں. اب وہاں جب پہنچے گا اللہ وہاں پوری کرے گا اس کی دعا. اور اتنا دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے منافع دیکھ کے تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، یار ساری مجھے یہی ملتی. تو معلوم ہے کہ دیکھو اللہ کے دینے کا انداز. تو یہ آپ کی ناقص عقل ہے کہ آپ نے اس کے دینے کا انداز سمجھے نہیں ہے، اور آپ اپنے انداز پر خدا سے جو خدائی کروا رہے ہیں. تو پھر تو آپ خدا ہوئے، وہ خدا تو نہ ہوا، اس کو تو آپ نے مجبور کر دیا. اور ایک اور اہم نقطے کی بات یاد رکھیں، ہم جو عبادات کرتے ہیں، ہم جو دعائیں مانگتے ہیں، یہ عبادات اور دعائیں بطور شکرانہ کے مانگتے ہیں. جو آلریڈی دیا ہوا ہے اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، مزید لینے کے لیے نہیں مانگتے. یہ بہت اہم نقطہ یاد رکھیں. جی ناظرین بھی اس نقطے کو پلے باندھ لیں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، خدا سے دعائیں کرتے ہیں، یہ آلریڈی جو نعمتیں خدا نے دی ہیں بغیر مانگے. دیکھنے والی آنکھ بغیر مانگے دے دی، سننے والے کان بغیر مانگے دے دیے، بولنے والی زبان بغیر مانگے دے دی، ہاتھ پیر بغیر مانگے دے دیے. یہ پورا جسم و جان کا وجود کہ دنیا کی میڈیکل سائنس کی کائنات ان سو اکٹھے ہو جائیں تو ایک بال بنا نہیں سکتے ہیں، وہ اللہ نے بغیر مانگے دے دیا. تو یہ ساری جو عبادات ہماری ہیں یہ اس کا شکرانہ کرتے ہیں. تو آلریڈی نعمت کا شکرانہ کر رہے ہیں، تو شکرانے کے وقت میں کوئی مزید کی تمنا کرتا ہے؟ یہ خود نان سینس بات ہے. اب آپ پہ کسی نے احسان کیا، آپ نے کہا یار تھینک یو، وہ کہتے یو ویلکم، یہ کہتا ہے. اب یہ تھینک یو کا مطلب ہے کہ وہ اور دے دے آپ کو، یہ کس نے کہا ہے؟ تو اللہ نے آلریڈی آپ کو جو دے رکھا ہے یہ ہماری عبادات. اور اس پر علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ جو آلریڈی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں اس پر 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں، کیونکہ ہمیں ایسی نعمت دی ہے کہ دنیا میں ایک دانت جیسا دانت نہیں بن سکتا. ایک ہڈی ٹوٹ جائے، جیسے آج میں نے بتایا ہڈی جوڑ نہیں سکتا کوئی، تو خدا نے جڑی جڑائی ہڈیاں دے دی آپ کو. ایسا نظام آپ کی جسم و جان کا دے دیا، پھر ضروریات زندگی ایسی دے دی ہیں کہ آپ اس کی آپ کی عبادت اس کا شکرانہ ہے. آپ 24 گھنٹے عبادت میں لگیں، لیکن اللہ نے پھر بھی آپ کی فطری خواہش پر کہا کہ کوئی 5 بجے نماز پڑھ لو.
سال میں روزے رکھ لو، سال میں زکوٰۃ دے دو، زندگی میں ایک حج کر لو، بس میں خوش ہوں، باقی تم جو ہے عبادت کرو. اور وہ عبادت جو شکرانے کے طور پہ کر رہے ہو، میرا نظام یہ ہے کہ میرا کوئی جو شکر کرتا ہے میں اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہوں. تو مزید جو اللہ دے رہا ہے وہ ہماری اس شکرانے کی وجہ سے دے رہا ہے. ہمارا مانگنا اس کی جواز نہیں ہے کہ ہم مانگ رہے تب دے رہا ہے، وہ ہم شکرانہ جو ادا کر رہے ہیں پہلی نعمتوں کا، اس شکرانے کے طور پہ اللہ مزید دے رہا ہے. اور اگر کبھی نہ دے تو ہمیں شکایت کا حق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو مزید لینے کے لیے کر ہی نہیں، ہم تو پہلی والی شکرانے سے سر نہیں اٹھ رہا ہمارا. تو یہ نقطہ جب یاد رہے گا تو کبھی بھی کوئی آدمی اپنی نماز کو، عبادت کو حوالہ نہیں بنائے گا کہ جی ہم تو کب سے تہجدیں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہماری سنی نہیں، ہم تو کب سے نفلیں پڑھ رہے ہیں، من پسند شادی نہیں ہوئی، ہم کب سے جو ذکر کر رہے ہیں، ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہوئی. تو یہ حوالہ نہیں دے گا، وہ سوچے گا نہیں بھائی پہلے جو دیا ہے اس کا شکر کر رہا ہوں، مزید مانگنے کا تو منہ ہی نہیں ہے، پہلے اتنا دے دیا کہ کس منہ سے مانگوں. تو جب یہ بندگی کی شان بندے کو حاصل ہو جائے گی، اللہ کو ایسے بندے پہ پیار آئے گا، کہا کہ وہ کیا بات کی ہے، دل خوش کر دیا، نواز دو اس کو. اب اللہ خزانے کھول دیتا. تو لہٰذا اس پر ایتھیسٹ بننا یہ تو آپ کی نونسنس بات ہے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و حقیقت کو سمجھا نہیں ہے، اور دنیا کے اندر جس انداز سے چیزیں چلتی ہیں اس حقیقت سے آپ واقف نہیں ہیں کہ آپ اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں دیا نہیں. اور پھر دوسری بات آپ کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ اللہ کے وجود کو ایگزسٹ مان رہے ہیں کہ اللہ ہے بھائی، لیکن جو سنتا نہیں ہے. لیکن سنتا ہے، لیکن سننے کے اللہ کے اپنے اپنے انداز ہیں، ہر انداز کو سمجھنا چاہیے. اس سے تو کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان و معرفت حاصل جب ہو جاتی پختہ، اس کے بعد جب اللہ سے ڈیل کرتا ہے تو اس ڈیلنگ. دیکھو آج دنیا میں ایک چھوٹے سے بادشاہ کو ملنے کے لیے، ایک میئر کو ملنے کے لیے گھر سے ریہرسل کر کے جاتا ہے، یار کیسے بات کرنی ہے، لیفٹ سائڈ پہ کرسی کیسے کھینچوں گا، کیسی اجازت مانگوں گا، ساتھ. تو یار اللہ کے یہاں آپ آئے ہوئے جو اٹکل پچو کا گھس جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، اور کہ اللہ میاں منہ پھاڑ کے دے دو اللہ میاں. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی خوبصورت بات ہے کہ جنگل میں جا رہا تھا، پاؤں میں کانٹے لگے، زخمی ہو گئے اور جوتے ٹوٹ گئے تھے، اور جوتے بغل میں لیے، کانٹے لگ رہے ہیں. اب جب آسمان کی دیکھا، یا اللہ کیا ہو گیا سعدی کو، اس کے بعد جوتا بھی نہیں ہے، ہم تیرے دین کے لیے کہاں مارے پھرتے ہیں، جوتے سے بھی معروم ہیں. تو یہ کہا کہ میں کوفہ پہنچا، کوفہ کے جامع مسجد میں دیکھا ایک شخص جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، سجدے میں گر گئے، یا اللہ اس بیچارے کو پاؤں نہیں ہے، میں جوتے کی شکایت کرتا ہوں، میرے پاؤں تو سلامت ہیں. آج آپ کو سر کی ٹوپی دے دے آپ تھینک یو کرتے ہیں، جسے سر دیا اس کا تھینک یو نہیں. آپ گھڑی کو تحفہ دے دے تھینک یو کرتے ہیں، جسے کلائی دی جس پہ گھڑی سجے گی اس کا تھینک یو نہیں. آج آپ انگوٹھی کو تحفہ دے دے تھینک یو کرتے ہیں، جی ماشاءاللہ آپ نے انگوٹھی دی مجھے جس میں انگلیاں تاکہ جس پہ انگوٹھی سجے گی اس کا تھینک یو نہیں. تو تھینک یو تو ہم اللہ کی پہلے سے دی ہوئی چیزوں پہ کر رہے ہیں، مزید مانگنے کا تو ہمیں منہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح، بہت 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 خوبصورت بات. اور میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی جب آپ یہ باتیں سب ہمیں بتا رہے ہیں، میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اس کا تھینک یو نہیں. بالکل کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، بالکل حقیقت ہے. ان جانور بھی پیدا کر سکتا تھا ہمیں. بالکل حقیقت ہے. اس لیے جو ہے نا وہ مزید مانگنے کا منہ ہی نہیں ہے، مزید مانگنے وہ کا دے دے اس کی رحمت ہے. وہ دے دے اس کی رحمت ہے. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں مانگتے ہی رہنا چاہیے. بالکل بالکل مانگتے ہی رہنا چاہیے اور عبادت کرتے ہی رہنا چاہیے. بالکل، جب اس کی مرضی ہوگی وہ دے گا. صحیح بات. بہت خوب.